جی السلام علیکم۔ کافی لوگ ابھی تک نہیں آئے میرے خیال میں، اور زیادہ تر لوگ شاید ریکارڈنگز وغیرہ کے ذریعے ہی پھر سنتے ہیں۔ جی آصف صاحب، آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ سر، آج بہت اچھی آواز ہے۔ اچھا اچھا، بس وہ ارد گرد کے جتنے اپنا وائی فائی تھے وہ سب ہم نے بند کروا دی۔ بس آپ بڑے خطرناک ایریا میں خیال سے رہا کریں۔ اچھا 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 جی، آج کا جو ہمارا پولیٹیکل تھنکر ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے جان اسٹوارٹ مل۔ یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ میں سے ایک امپورٹنٹ جو پولیٹیکل تھیرسٹ ہے وہ جان اسٹوارٹ مل ہے۔ یہ تین امپورٹنٹ پولیٹیکل تھنکر ہیں پوری یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ میں سے، جن میں سے ایک جو ہے وہ بینتھم، اور اس کے بعد جیمز مل، اور تیسرا جو ہے وہ جان اسٹوارٹ مل۔ جیمز مل واز فادر آف جان اسٹوارٹ مل، اور انفیکٹ جان اسٹوارٹ مل کو جو اس کی پولیٹیکل اورینٹیشن ہے یا اس کی جو سوشل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ مکمل طور پر جیمز مل نے ہی کیا۔ جیمز مل اور جو جیرمی بینتھم ہے، یہ کلاسیکل یوٹیلیٹیرین کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جنہوں نے یوٹیلیٹیرینزم کو ڈیفائن کیا اور اس کو اس کی انگلینڈ کے اندر کیا اپلیکیشن ہو سکتی ہے اس کے مختلف ایسپیکٹس کے اوپر جو ہے وہ مختلف بکس لکھی۔ انفیکٹ یہ جان اسٹوارٹ مل کا جو فادر تھا، یہ یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ کو اپنی زندگی کا کتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھتا تھا کہ اس نے پوری کی پوری لائف جو ہے وہ اس کاز کے اوپر لگا دی کہ کس طرح اس سوچ کے ذریعے انگلینڈ کے اندر جو لیبر اور ورکنگ کلاس ہے ان کو جو وہاں کی نوبلٹی اور وہاں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں جاگیردار طبقہ ہے ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے بچایا جا سکتا ہے، اور حکومتی لیول پر ان کی پارٹیسپیشن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ وہی انٹلیکچوئل انوائرمنٹ ہے، یہ وہی اورینٹیشن ہے جو جان اسٹوارٹ مل آگے لے کر چلتا ہے۔ لیکن انفیکٹ اس نے بہت سارے پوائنٹ پہ جو ہے وہ اپنے جو پریویس اپنے پروپاؤنڈرز تھے یا اوریجنیٹرز تھے اس یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ کے، ان سے اگری کیا۔ یوٹیلیٹی کا مطلب افادیت یا فائدہ۔ کسی بھی چیز کو آپ اس کے پروسیس کی وجہ سے، اس کی قیمت کی وجہ سے، اس کے پروپاؤنڈر یا اس کو کون پروپوگیٹ کرنے والا ہے اس کی وجہ سے، اس کی کوئی اپنی ایسنس ویلیو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ کوئی ہیپینس یا امپروومنٹ آف دا انڈیویجول یا وہ کسی بھی اعتبار سے بینیفیشل نہیں ہے، وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرتی کسی ایسی چیز کو، ایسے فینامینا کو ٹریگر نہیں کرتی جو کہ انسانیت کے لیے مجموعی طور پر بینیفیشل ہو، اس وقت تک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ چاہے کسی سینٹ نے، کسی صوفی نے، کسی پولیٹیکل لیڈر نے، کسی ریٹریشین نے، کسی بہت بڑے کمانڈر نے اگر اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے، وہ کوئی بھی آئیڈیا پریزنٹ کیا ہے، ایون دین اس کی جو آبجیکٹیوٹی ہے دیٹ از کویسچنیبل۔ دا اونلی پرنسپل، ایک جو سٹینڈرڈ یا پیمانہ کون سا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے ایکشن کا، قانون کا، معاشرے کے کسی ایکشن کا، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ یوٹیلیٹی ہے، وہ افادیت ہے۔ یہ ایک سیپریٹ چیز ہے کہ ارلی یوٹیلیٹیرین نے اسے کیسے ڈیفائن کیا اور جان اسٹوارٹ مل اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے۔ ایک جو کامن باؤنڈری ہے، یہ ایک شیئرڈ آپ کہہ لیں سکوپ اور جورسڈکشن ہے اس حوالے سے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسانیت کے لیے وہ چیز کتنی یوٹیلیٹی کریٹ کر رہی ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل تھنکر کے ہاں جنرل ویلفیئر کا کانسیپٹ، چاہے وہ جنرل ول کی صورت میں ہو، ویلفیئر کی صورت میں ہو، یہ ایک ڈومیننٹ تھیم رہتا ہے۔ تھیم دراصل کیا ہوتا ہے؟ مختلف جب جو سبجیکٹس آپ ڈسکس کرتے ہیں، کسی ریسرچ پیپر آپ لکھتے ہیں، سو اس کے اندر آپ کے مائنڈ میں کون سی ایسی پکچر، کون سا ایسا اس کا اینگل آپ کے مائنڈ میں ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔
सो यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक जो थीम है, जिस शेड के अंदर इतने ज़्यादा फिलोसफी के जो शेड्स हैं, उनमें से जिस शेड के ऊपर इन्होंने काम किया है वो यूटिलिटेरियनिज्म है। और इनफैक्ट कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जो है वो अपनी फिलोसफी के अंदर 100% ठीक नहीं होता। इस चीज़ का ख्याल रखें कि सोशल साइंसेज के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो बाइनरी अप्रोच के ज़रिए हम कंसीडर नहीं कर सकते। बाइनरी अप्रोच क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव, राइट और रॉन्ग, या इस साइड पर या उस साइड पर, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे इधर हम और उधर तुम। ये अप्रोच नहीं हो सकती। ब्लैक एंड व्हाइट चीज नहीं हो सकती। सिर्फ 2 और 2 4 नहीं हो सकते, 2 और 2 18 हो सकते हैं, 2 और 2 2000 भी हो सकते हैं। सोशल साइंसेज के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी जो अपना यूटिलिटी है या उसकी एक्सप्लेनेशन है वो बड़ी सब्जेक्टिव किस्म की होती है। सो इसलिए एक तो किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का कोई भी आइडिया जब आप इस क्राइटेरिया के ऊपर उसको परखना शुरू करते हैं कि ये तो बात मुकम्मल तौर पर गलत कर रहे हैं, एक तो ये जरूरत है कि उसको उस टाइम एंड स्पेस के अंदर देखा जाए। हर एक फिनोमिना जो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, जो ग्रीक टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, जो इटली के टाइम पीरियड में हो रहा है, मैकेवली के टाइम पीरियड में, जो मिडिल एजेस का फिनोमिना है, आप उसको उठाकर 20th सेंचुरी के पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर और इंडिया के अंदर और मुख्तलिफ इन एरियाज के ऊपर देखना शुरू करें, सो ये भी एक तरीके से आप उसकी प्रॉपर एवेल्यूएशन नहीं कर रहे। सो बहरहाल उन बहुत सारे शेड्स या उन बहुत सारे थीम्स में से यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट जिस थीम को फोकस करता है वो है अफादियत का, यूटिलिटी का, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, या मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, या पेन और प्लेयर का प्रिंसिपल भी इसे कहा जाता है। सो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने जो फादर हैं और उसके बाद जो जेरमी बेंथम हैं जो इनके टीचर भी थे, उनसे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ किया। इसको जो है वो लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लिबरलिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा बाबा माना जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल को। मिल ने जो लिबर्टी के ऊपर काम किया, दैट इज फिनोमिनल, दैट इज अनमैचेबल। यानी थ्रू एजेस आज तक हम काम करते आ रहे हैं, लेकिन जो लॉजिक और जो आर्ग्यूमेंट इसने प्रेजेंट किए हैं लिबर्टी के ऊपर, शायद ही इससे ज्यादा किसी ने किया हो। आल्दो के एसेस्ट बहुत ज्यादा हमने देखे, बहुत सारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विल ड्यूरेंट, बर्टन रसल, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया, लेकिन जिन एंगल से और जिस जाविये से जॉन स्टुअर्ट मिल ने अथॉरिटी वर्सेस लिबर्टी के केस को डिफाइन किया और उसमें लिबर्टी को रीइंफोर्स करने की कोशिश की, दैट इज फिनोमिनल। इसकी कोई आपको जो है वो नज़ीर नहीं मिलती। इसी वजह से हम इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो इवन के सब्सिक्वेंट जो पॉलिटिकल डिस्कशन है उसके ऊपर भी देखते हैं। नेक्स्ट आप जरा स्लाइड ओपन करें तो उसके अंदर इंट्रोडक्शन आता है। ही इज अ लिबरल पॉलिटिकल थिंकर। लिबरल क्या है? जो रियासत की अथॉरिटी के अगेंस्ट फर्द की लिबर्टी को ज्यादा फोकस करता है। सेंट्रल वैल्यू किसको देता है? अफराद की या जो आज़ादी है उसको बुनियादी बिल बनाता है। ही इज रिलेक्टेंट डेमोक्रेट, यानी अब लिबर्टी से तो यही लगता है कि शायद ये तमाम तरह की पार्टिसिपेशन को मानता है। He has accepted the principle of democracy reluctantly, although he is a great liberal political thinker, but at the same time he is not a radical democrat. Radical democrat क्या होता है? जो हर चीज के अंदर डेमोक्रेसी चाहता है, हर चीज के अंदर जो है वो जमहूरियत, हर चीज के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, लेकिन ये उस लेवल का रेडिकल डेमोक्रेट नहीं है, ये रिलक्टेंट डेमोक्रेट है। इसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है बट विद सर्टेन कंडीशंस। कुछ शराइत हैं, कुछ ऐसी आप कह सकते हैं कि लवाजमात हैं कि जिनके साथ, या ऐसी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं कि जिनके साथ इसने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया। नंबर 3, ही वाज अ मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटी कि एट द सेम टाइम जो है वो लिबर्टी को फोकस करता हुआ नजर आता है, और उसके साथ साथ जो है वो एक कलेक्टिविस्ट और इंडिविजुअलिस्ट अप्रोच, दोनों तरह की अप्रोचेस जॉन स्टुअर्ट मिल के यहाँ आपको मिलती हैं। सोसाइटी एज अ होल या रेगुलेटरी अथॉरिटी लिबर्टी में उसको भी फोकस करता है। सो इसकी जो पर्सनैलिटी है वो मुख्तलिफ, इसके जो पॉलिटिकल वर्क्स हैं उसके अंदर आपको मुख्तलिफ हवाले से, लेकिन जो एक कोहेरेंट
یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینئر آپ کو ایک اس کی پرسنالٹی ملتی ہے یا پرماننٹ جس ایریا کے اندر وہ لبرٹی ہے. He actually refined utilitarianism and he focused on human development. اس نے جس اصول کو اپنایا وہ کیا ہے؟ ہیومن ڈیولپمنٹ. کیونکہ پولیٹیکل تھیوری کا یا سوشل سبجیکٹ کا، خاص طور پر پولیٹیکل تھیوری کا جو بنیادی کویشچن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فرد کی زندگی کو کس طرح بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے. سم ٹائم آپ اس کو ریاست کے حوالے سے دیکھتے ہیں، سم ٹائم آپ اس کو فرد کے اینگل سے دیکھتے ہیں، سم ٹائم آپ اس کو قانون کی نظر سے دیکھتے ہیں. سو یہ مختلف اپروچز ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اس ہیومنز کی جو اس کے لیے جو چیزیں بینیفیشل ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. In his private capacity he remained as the member of House of Commons. برٹش پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامنز کا یہ ممبر رہا، اور he also served in the British East India Company, even in the subcontinent as well, from where he actually got the first hand information how the developed states are actually extracting the maximum benefits from the least developed states, and how he turned against the imperialistic designs of Western Europe, which was industrialized at that time, اور کس طرح سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو کالونیز کے ذریعے کیا جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. شاید یہ لبرٹی کا جو جذبہ یا ایک شخصی آزادی کا جو ایک جذبہ ہے یا ایک فری تھنکنگ کا جو جذبہ ہے وہ اس کی ان پرسنل ایکسپیرینسز کی وجہ سے بھی تھا. ہی ٹوٹلی ریجیکٹڈ نیچرل رائٹس تھیوری. نیچرل رائٹس تھیوری کیا کہتی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر بائی برتھ یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ تمام کے تمام اختیارات کو استعمال کرے، اور یہ اسے نیچر نے دیے، فطرت نے اسے دیے ہیں، بائی برتھ اس کے رائٹ ہے. سوسائٹی کے اندر وہ رہے نہ رہے، یو کین ناٹ alienate these rights from that individual. لیکن اس نے لبرٹی کو فوکس کیا، لیکن نیچرل رائٹس کی تھیوری کو اڈاپٹ کر کے نہیں کیا. اس کے نزدیک نیچرل رائٹس کی جو تھیوری ہے اس وجہ سے انسان یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی بات کو مانا جائے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا ہے اور وہ اپنا حق اس زمین کے اوپر ایکسرسائز کر سکتا ہے. یہ نیچرل رائٹس تھیوری اس لبرٹی کو ایکسرسائز یا ازرٹ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ فرد کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی جو ایک انسانیت یا اس کی جو ہیومن بینگ ہے، دراصل اس کی ویری ڈیفینیشن ہی لبرٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس سے لبرٹی کو سیپریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی the very nature, the very, you can say, the personality of the individual, آپ اس کی وہی ختم کر رہے ہیں. جیسا کہ مارکسزم کے اندر کہتا ہے کہ جب اس کو جب ایک لیبر مین کو جو ہے وہ کام کے اوپر لگایا جاتا ہے، دراصل اس کے ساتھ جو ایلینیشن کا کانسیپٹ جڑ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایز اے آبجیکٹ کام کر رہا ہوتا ہے. ایون وہ ہر چیز کو آبجیکٹ کے طور پر دیکھتا ہے، کیپٹلسٹ بھی اور لیبر بھی. کیپٹلسٹ اپنے ایجنڈے کو پرسو کرنے کے لیے، مزید بڑھانے کے لیے، مزید پروفٹ کمانے کے لیے انسان کو ایز اے ہیومن بینگ ٹریٹ نہیں کرتا، بلکہ آبجیکٹس کے طور پر دیکھتا ہے. آبجیکٹیفیکیشن آف دا انڈیویجول. سو یہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہے دراصل یہ جو ہے لبرٹی کو ایکسرسائز کرنے کے حوالے سے جی. نیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ورکس جو ہے وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں. لاجک کے اوپر اس نے کام کیا، پرنسپلز آف پولیٹیکل اکانومی کے اوپر اس نے کام کیا، آن لبرٹی یہ اس کی ایک بک کا نام ہے، ایک یعنی رائٹ اپ کا نام ہے، آن یوٹیلیٹیرینزم اور ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ، اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا. کرن کون سی چیز کلیئر نہیں ہے؟ نیچرل رائٹس. نیچرل رائٹس کی تھیوری بیسیکلی کس چیز کو ازرٹ کرتی ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ فرد جو ہے وہ فطری طور پر، پیدائشی طور پر یہ حق رکھتا ہے کہ وہ زندہ رہے، وہ زمین کے اوپر اپنی پراپرٹی کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرے، یعنی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی کا جو کانسیپٹ ہے، ایون سم ٹائمز اس کے اندر پرسوٹ آف ہیپینس بھی آ جاتی ہے کہ یہ انسان کا فطری حق ہے. یہ انسان کو جو ہے وہ، آپ اگر مسلم ہیں تو اسے خدا کہیں گے، اگر ہندو ہیں تو اسے بھگوان کہیں گے، اگر عیسائی ہے تو وہ اسے کوئی تثلیث کے نظریے کے ساتھ جوڑ دیں گے، لیکن فطرت نے دراصل انسان کو پیدائشی طور پر یہ حق دیا ہے. لیکن مل کا یہ خیال ہے کہ یہ پیدائشی حق نہیں ہے،
بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے سو اس کے لیے آپ کو یہ جو لبرٹی کا رائٹ ہے یہ اسے دینا پڑے گا، اور آپ اگر اس کو آبجیکٹیفائی کر دیتے ہیں، اس کو آبجیکٹ بنا دیتے ہیں، اگر اس کے اوپر اپنی مختلف جو سوچ ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہمارے لیے بینیفیشیل ہے، تو دراصل آپ اس کی دو طرح کی آپ کہہ لیں ایک ہیومن کی بینگز ہیں، ایک ہے اس کی فزیکل بینگ جو آپ کو نظر آتی ہے، ایک اس سے ہٹ کر ایک ہر انسان کی ایک سوشل بینگ ہے۔ وہ جو سوشل بینگ کا کانسیپٹ ہے جو اس باڈی سے علیحدہ ہے، جو ایک روحانی شخصیت ہے، جو میرا بھی، جو آپ کا اور تمام لوگوں کی ایک روحانی شخصیت ہے، جس کو ہم روح یا اسپرچل یا روحانی، یا جس طرح پلیٹو اس کو ورلڈ آف آئیڈیاز کے اندر کنسیڈر کرتا ہے اس کی کریکٹ فارم کو، سو انسان کی دراصل وہ جو انسانیت کا ہیومینٹی کا کانسیپٹ ہے اس کے یہ اگینسٹ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے ایک آبجیکٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ سو نیچرل رائٹس کی تھیری کی وجہ سے انسان لبرٹی انجوائے نہیں کرتا، بلکہ وہ سوسائٹی کے اندر ایک بہترین اور امپروو اور ایک جو ہے وہ امپرووڈ انڈیویجول ہونے کی حیثیت سے یہ رائٹ انجوائے کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ڈفرنس بٹوین بینتھم اینڈ مل۔ ارلی یوٹیلیٹیرینز اور مل کے درمیان ڈفرنس کیا تھا؟ بینتھم کا اوور آل فوکس جو رہا ہے وہ ہے میکسیمم ہیپینس فار دا میکسیمم نمبر آف پیپل۔ میکسیمم ہیپینس جنریٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ کیسی ہی ہیپینس کیوں ہے، چاہے وہ شراب پینے کے ساتھ ہیپینس جنریٹ ہو جائے، چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی انتہائی گھٹیا قسم کے کام سے آپ کو وہ جو ہے ہیپینس جنریٹ ہو جائے۔ سو ہیپینس کا جو لیول ہے اس کے اندر کوانٹٹی میٹر کرتی ہے، کوالٹی میٹر نہیں کرتی۔ یعنی یہ ایسا ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ نے 1000 بندے کو پرائمری پاس کروا لی ہے تو بینتھم کے نزدیک آپ نے بہت بڑا کام کیا، لیکن مل کے نزدیک اگر آپ نے 2 افراد کو کسی ایک خاص سبجیکٹ کے اندر مہارت حاصل کروا لی ہے تو اس کے نزدیک یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کوانٹٹی یا اس کی جو تعداد کے نمبرز اتنا ضروری نہیں ہے۔ بینتھم نے جو فوکس کیا وہ ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوانٹیٹیو اس کا جو ہیپینس ہے چاہے وہ جتنی بھی حاصل ہو جائے اور جتنے افراد کو، اسی وجہ سے وہ کہتا ہے ایک فرد کی جو آزادی یا ہیپینس ہے وہ دوسرے فرد کی ہیپینس کے برابر ہے۔ سو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں کہ اس نے کتنے لوگوں کے لیے اور کتنی مقدار کے اندر ہیپینس جنریٹ کی ہے۔ یہاں 2 آپ کو لائنز ملیں گی، ایک پش پن جو گیم کا اس نے تذکرہ کیا ہے کہ پش پن جو گیم ہے وہ بھی اتنی ہی انٹرٹیننگ ہے جتنی کہ کوئی دوسری جو ہے وہ گیم ہے۔ یعنی بینتھم کا یہ نظریہ تھا کہ اگر 100 بندہ زیادہ مقدار کے اندر کوئی چیز انجوائے کر رہا ہے تو یہ یوٹیلیٹیرین کے اصول کو فالو کر رہے ہیں، لیکن مل کا یہ نظریہ ہے کہ کوالٹی بہت زیادہ فوکس کرتی ہے، اس کے اندر میٹر کرتی ہے، آپ کون سی اس کو ہیپینس جنریٹ دے رہے ہیں، آپ اس کو کون سی تسکین دے رہے ہیں۔ ایک تسکین کا لیول جو ہے وہ انتہائی غیر اہم ہو سکتا ہے، ان امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، ایک ایلیمنٹ ہیپینس کا ہے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو بی سوکریٹیز ڈسسیٹسفائیڈ دین ٹو بی این اگنورینٹ سیٹسفائیڈ۔ یعنی ایک بیوقوف آدمی ہو کر سیٹسفائیڈ ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک سوکریٹیز ہوں لیکن آپ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ قسم کی ہوں۔ یا ایون اس نے فرق کیا ہے کہ کوالٹی کے اعتبار سے ہیپینس جو جنریٹ ہوتی ہے اس کو کوالٹی کے اینگل سے پرکھا جائے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے دراصل۔ سو اگر آپ ان کے ڈفرینسز دیکھیں تو بینتھم جو ہے وہ افراد کی ہیپینس کو فوکس کرتا ہے میکسیمم، جبکہ مل جو ہے وہ افراد کی مورل ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے، اوور آل امپروومنٹ آف دا مین کی بات کرتا ہے، جبکہ بینتھم جو ہے وہ ہیپینس۔ بینتھم کے نزدیک کوانٹٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، مل کے نزدیک کوالٹی زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ بینتھم کے نزدیک تمام لوگوں کی پارٹیسپیشن حکومت کے اندر دیٹ از ڈیزائریبل، پاپولر پارٹیسپیشن، بٹ ان لائک بینتھم جان سٹوئرٹ مل کس کو فوکس کرتا ہے لمیٹڈ پارٹیسپیشن۔ کیوں لمیٹڈ پارٹیسپیشن؟ ان لوگوں کو کم از کم پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیں، دوز ہو نو، not all کا کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ریسٹرکٹڈ ہے۔ اسی طرح سے سپریشن آف پاورز ہو، چیکس اینڈ بیلنسز ہو، ان دونوں کو جو ہے وہ بینتھم نیگیٹ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ آرگومنٹس دیتا ہے کہ جب گورنمنٹ
यूटिलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही होगी तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को आपको जरूरत नहीं है। दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो द फ्रेमवर्क के जहां पर इंसानियत के लिए फायदा होगा। लेकिन मिल कहता है कि ये जो यूटिलिटी को फॉलो करना है ये गवर्नमेंट का इटसेल्फ कोई एंड नहीं है, बल्कि आप उसको एक प्रॉपर फ्रेमवर्क देंगे, कॉशनरी मेयर इस्तेमाल करेंगे। आप इसे एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रवैया तो है लेकिन कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि टोटली जो है वो तमाम की तमाम। ये ऐसा ही है जैसे प्लेटो जो है वो तमाम के तमाम इख्तियारात फिलोसोफर किंग को देता है, बेंथम तमाम इख्तियारात को हुकूमत के एतबार के ऊपर छोड़ता है, जबकि मिल कंसीडर करता है कि प्रोसीजर्स वो होने चाहिए, कि स्ट्रक्चर्स वो होने चाहिए जो उसको अलाउ ही ना करें कि वो इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें। और जाहिर है स्ट्रक्चर ज्यादा मैटर करते हैं इंसानों की बजाय। सो मिल के नजदीक वो स्ट्रक्चर्स ज्यादा बेहतर हैं एज कंपेयर टू कि आप उन स्ट्रक्चर्स को डेवलप ना करें। अगर आप बेंथम को देखते हैं तो उसके नजदीक जो कम्युनिटी बनेगी वो कम्युनिटी कौन सी होगी, एक हैप्पीनेस को जनरेट करने वाली कम्युनिटी, जबकि मिल का जो नजरिया है वो एक मोरल कम्युनिटी का है। लेकिन ओवरऑल जो आपको एम्फसिस नजर आएगा वो एक तो गवर्नमेंट की अरेंजमेंट के एतबार से और दूसरा हैप्पीनेस की डेफिनेशन के एतबार से। बेंथम की जो हैप्पीनेस की जो डेफिनेशन है दैट इज समथिंग एल्स, जबकि जो मिल की हैप्पीनेस की डेफिनेशन है दैट इज समथिंग एल्स। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो लिबर्टी को डील करती है और इनफैक्ट जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो लिबर्टी के हवाले से ही आता है, लेकिन जो हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड इसका डिस्कस किया, या अगर यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट के ऊपर एक ही क्वेश्चन आ जाए कि यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है, उसमें बेंथम और मिल के एतबार से लिखें तो उसमें फिर सारी चीजें आ जाएंगी, या अदरवाइज सिर्फ लिबर्टी के ऊपर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। या दूसरा मिल के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मिल्स रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के ऊपर आता है लेकिन ये 10 मार्क्स का आता है। लेकिन सीएसएस के अंदर बेहतर ये है कि आप जो 10 मार्क्स वाले शॉर्ट नोट्स होते हैं उनसे अवॉइड करें, जितना हो सकता है उनसे अवॉइड करें, उनको अटेम्प्ट ना करें। 20 मार्क्स वाला ही अटेम्प्ट करें क्योंकि उससे मार्क्स हमेशा ज्यादा आते हैं। ये एक बड़ा लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड एक रिजल्ट है कि आप 20 मार्क्स वाला अटेम्प्ट करें। सो ऑन लिबर्टी के ऊपर जो है वो मेन क्वेश्चन होगा मिल का। लिबर्टी दरअसल क्या है, इसने किस तरह से उसको डिफाइन किया है, उसके लिए इसने जो वर्ड खुद जो है वो एक लाइन इस्तेमाल करता है कि आई एम पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर। यूटिलिटेरियनिज्म का जो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट था जो उसके फादर और बेंथम ने दिया, ये उस यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो डिनाई करता है। इसके नजदीक एक फर्द जो है ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हेन ही इज इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स। जब भी कोई फर्द किसी दूसरे के जात या किसी दूसरे की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पर उसको कोई इजाजत नहीं है या वो जस्टिफाइड नहीं है, अदरवाइज वो कुछ भी कर सकता है। एनीथिंग, एनीथिंग मीन एनीथिंग। इसलिए ये कहता है दोज हु हैव टेस्टेड लिबर्टी विल नॉट एक्सचेंज इट फॉर एनीथिंग एल्स। जिन लोगों ने भी आजाद रहना सीख लिया है या उनको आजादी की कीमत का अंदाजा हुआ है, अब वो इसको सिक्योरिटी के साथ, इसको किसी भी और चीज के साथ जो है वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एज गिवन बाय द मिल इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी गिवन बाय द अर्लियर पॉलिटिकल थिंकर, इवन जो सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल थिंकर है। हमेशा लिबर्टी और अथॉरिटी को आपस के अंदर इख्तलाफ में देखा जाता है। लिबर्टी कौन सी है, जी मैं आ रहा हूं उसी की तरफ। जो लिबर्टी क्या है, लिबर्टी को आमतौर पर रियासत के अगेंस्ट लिखा जाता है। रियासत की अथॉरिटी होती है और फर्द की लिबर्टी होती है। हमेशा यानी आपने अपनी लिबर्टी को मेंटेन करना है, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करना है, स्ट्रगल करनी है, लेकिन किसके अगेंस्ट करनी है, स्टेट के अगेंस्ट। और स्टेट की ज़ाहिर है जो इदारा होगा उसको इम्प्लीमेंट करने वाला वो कौन सा होगा, गवर्नमेंट होगी। सो गवर्नमेंट वर्सेस इंडिविजुअल की हमेशा स्ट्रगल रही है लिबर्टी वर्सेस अथॉरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन मिल ने इसको एक डिफरेंट एंगल से इंट्रोड्यूस करवाया। मिल कहता है कि गवर्नमेंट से भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो है सोशल टायरनी। सोशल टिरनी, सोशल टिरनी क्या है, अवामी प्रेशर, जिसको रोसो ने एक लाइन के अंदर कहा
کہ man is born free and he is everywhere in chains. He is chained everywhere. ہر جگہ وہ chained ہے. کون سا؟ میں نے لکھا ہے the pressure of social conformity. سوشل کنفرمسٹ ہونا چاہیے، جو معاشرہ کہے وہی کرنا چاہیے. مل کہتا ہے کہ جو حکومت ہے اس کی اتھارٹی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی کہ معاشرے کی جو اتھارٹی ہے وہ خطرناک ہے. یہ بہت زیادہ پینیٹریٹنگ ہے، یہ ٹو مچ انٹرونشنسٹ ہے، کنفرمسٹ ہے. معاشرے کی جو کنفرمٹی ہے وہی دراصل کیا بنا ہوا ہے، وہی ایتھکس بنے ہوئے ہیں. آپ سوشل نان کنفرمیشن کا شکار ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سوسائٹی کی جو نان کنفرمیشن ہے اس کی ایک کاسٹ پے کرنی پڑے گی، اور وہ کاسٹ جو ہے وہ آپ سے بائیک آؤٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے، وہ آپ کی ہیپینس کی صورت میں ہو سکتی ہے، آپ ہمیشہ پریشان رہیں. یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایکنالج نہ کیا جائے، آپ کو جو ہے وہ پبلک ریکگنیشن نہ دیا جائے. سو سوشل کنفرمٹی، یہ جو سوشل ٹیرنی ہے، یہ دراصل زیادہ پرابلمٹک ہے ایز کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ. یہ کب ہوتی ہے؟ یہ وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر مونولیتھک سوسائٹیز ہوتی ہیں، جہاں پر پلورلسٹک سوسائٹیز ہوتی ہیں، جہاں پر مختلف سوچوں، مزاجوں اور مختلف نسلوں، قبیلوں اور رنگت کے اور مختلف کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں. وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں پلورلسٹک سوسائٹی ہوتی ہے. وہاں پر اختلافات کو برداشت کر کے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مونولیتھک سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ جو پوری ہوموجینیٹی کے اوپر بیس کرتی ہے. تمام کی تمام سوسائٹی جو ہے وہ ایک ہی نوعیت کی ہوتی ہے. وہ زیادہ انٹالرنٹ ہوتی ہے، وہ زیادہ انٹالرنٹ ہوتی ہے. کئی بھی آپ دیکھ لیں جہاں پر صرف اور صرف مسلمز رہتے ہیں اور صرف ایک خاص سیکٹ کے لوگ رہتے ہیں، اگر وہاں پر بہت تھوڑی تعداد کے اندر کسی دوسرے فرقہ کے لوگ رہتے ہیں سو ان کا جینا حرام ہوا ہوتا ہے. سو مونولیتھک سوسائٹی میں کرب مور فریڈم ایز کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ. گورنمنٹ کی نسبت بھی یہ جو مونولیتھک سوسائٹی ہے یہ زیادہ پریشان کر سکتی ہے. سو جو سوسائٹیز ٹیرینیکل رول جو ہے یہ زیادہ پرابلمٹک ہے ایز کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ اتھارٹی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ پبلک اوپینین کے ذریعے، یہ اپنی سوسائٹل فیلنگ کے ذریعے ایک فرد کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی جو پرسنل ویمز ہیں، وہ جو اپنا پرسنل انیشیٹوز ہیں، ان کو چھوڑ کر سوشل کنفرمسٹ بیہیویئر اپناتا ہے. سو ایک طرح سے یہ وہ سوسائٹی ہوتی ہے جو انیشیٹوز کو روکتی ہے، جو نئی لٹریچر اور نئی سوچوں کو روکتی ہے. جیسے اقبال نے کہا کہ طرز کہن پہ اڑنا، ایک مجھے ان کا شعر یاد نہیں آ رہا، وہ اس میں اسی طرح سے کچھ شعر ہے کہ جس میں سیکنڈ اس کا مصرع یہ ہے کہ طرز کہن پہ اڑنا مرلہ، تہذیب نو سے ڈرنا. ہاں بالکل بالکل، تہذیب نو سے ڈرنا اور طرز کہن پہ اڑنا مرلہ یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اگر آپ اس کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کا یوٹیوب کے اوپر لیکچر سنیں تو پوری کی پوری جو ایکسپلینیشن ہے آپ کو اسی ایک شعر کی ملتی ہے. کہ اقبال کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقت کی چینجنگ ریئلٹیز کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں، چینج کریں. سائنس کے اندر ہر اعتبار سے یہ جو طرز کہن ہے، پرانا طریقہ کار اور میتھڈ ہے، یہ جو پرانا دستور ہے، اگر آپ اسی کے اوپر اٹکے رہیں گے تو آپ جو ہے ان چیزوں کو، اور یہ سوشل ٹرنی، یہ سوشل کنفرمٹی، یہ معاشرے کا جو دباؤ ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ویسے وہ ایک گانے کے اندر آتا ہے کہ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کہنا کیا. تو اس لیے لوگوں سے جو آپ ڈرتے ہیں نا، لوگ کیا کہیں گے، یہ دراصل بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پرابلمٹک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی مینڈیٹ آف دا سوسائٹی اور دا گورنمنٹ. حکومت کا جو مینڈیٹ ہے وہ دراصل نہیں ہوتا جتنا کہ سوسائٹی کا مینڈیٹ ہو سکتا ہے. یعنی گورنمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو عام طور پر اس کے پاس ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو کسی ایک ایریا کے اندر ریگولیٹ کر سکتی ہے. کسی نتھو کو، کسی خیرے کو، کسی شیدے کو حکومت کسی خاص حد تک تو ریگولیٹ کر سکتی ہے، لیکن اس سے بیانڈ اس کی جو پرسنل یا پرائیویٹ اس کی لائف ہے اس کے اندر ریگولیٹ نہیں کر سکتی. لیکن سوسائٹی کو یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ ایون وہ آپ کی
प्राइवेट लाइफ के अंदर भी जो है वो इंटरफेयर करती है। साथ वाले जो आपके पड़ोसी होते हैं वो जरूर आपसे पूछते हैं कि ये एक हफ्ता हो गया आप ये गोभी क्यों पकाना शुरू किए हुआ है, क्यों नहीं आप जो है वो कोई और काम कर लेते। सो माशरा जो है वो आपको किसी भी हवाले से मजबूर कर सकता है। अगर आप इसको गवर्नमेंट के हवाले से देखेंगे, गवर्नमेंट शायद इतना पियर्सिंग जो है वो रोल नहीं रखती जितना कि सोसाइटी रखती है। सो इसमें फिर किस उसूल को फॉलो करना चाहिए? मिल कहता है कि हार्म प्रिंसिपल। हार्म प्रिंसिपल क्या है? नुकसान किसका हो रहा है? क्या कोई चीज जो है वो आपके सेल्फ रिगार्डिंग है या अदर रिगार्डिंग है? अगर सेल्फ रिगार्डिंग है, आपकी जात के साथ जुड़ी हुई है, so government is no more justified, even society is no more justified in silencing the opinion of the individual. क्यों? क्योंकि वो आपके सेल्फ रिगार्डिंग है। आप अपनी जात को मार दें, आप ये देखें कि ये मुहर्रम के अंदर जो लोग सेल्फ एमुलेशन करते हैं अपने साथ, तो उसको भी इस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ा जा सकता है कि ये उनकी जाती जो है वो ख्वाहिश है कि वो उसको क्या करते हैं। हाँ, ये हो जाता है फिर यहाँ पर कि ये लोग तो शायद बाखबर नहीं है, इन्हें पता नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फर्द जो कुछ भी करना चाहता है कि उसकी साथ का जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है उसके अंदर सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर है अदर रिगार्डिंग, योर लिबर्टी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, जहां से जो है वो मेरी बाउंड्री स्टार्ट होती है वहां पर आपकी लिबर्टी जो है वो खत्म हो जाती है। सो जिनके जितने लंबे नाक होंगे उनकी लिबर्टी उतना ज्यादा होगी, क्योंकि योर लिबर्टी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट। सो ये जो बाउंड्री है वो कौन सी है? ये प्रिंसिपल क्या है कि आप अगर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस सूरत में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, उस सूरत में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता जिस सूरत में आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लिमिट ऑफ लिबर्टी क्या होनी चाहिए, यानी उसके लिए कौन सी लिमिट एस्टेब्लिश की जा सकती है? सो हार्म प्रिंसिपल आसिफ साहब ये है कि कोई भी एक्शन जो कि सेल्फ रिगार्डिंग है, आपके अपनी जात के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हुकूमत या सोसाइटी आपको किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कोई भी आपका ऐसा एक्शन जिसके रिपरकशंस या इम्प्लीकेशंस या इम्पैक्ट किसी दूसरे फर्द के ऊपर है, उसके ऊपर आपको सोसाइटी या हुकूमत रोक सकती है या रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। सो लिमिट ऑफ लिबर्टी क्या है? फ्रीडम के साथ साथ कहता है रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन किस एरिया के अंदर होनी चाहिए? वो उसी एरिया के अंदर होनी चाहिए कि जहां पर अदर रिगार्डिंग एक्शन। सो अगर कोई बंदा अपनी प्रोटेक्शन के एतबार से, यानी किसी दूसरे बंदे की प्रोटेक्शन अगर थ्रेटन्ड है, सो वहां पर उसको जो है वो रोका जाएगा, अदरवाइज उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। खास तौर पर 3 एरियाज इसने बताया कि जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पर हुकूमत या सोसाइटी उसको कभी भी डायरेक्ट नहीं कर सकती। वो कौन से हैं? नो रिस्ट्रिक्शंस कहता है ये सब्सटेंसिव फ्रीडम है। जैसे लॉ होता है, एक सब्सटेंसिव लॉ और एक प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? जो आपको प्रोसीजर फराहम करता है कि आपने कोई अगर गिल्टी की है या कोई जुर्म क्राइम किया है तो उसकी जो क्राइम की जो पनिशमेंट है वो किस तरह से आपने करनी है, वो प्रोसीजरल लॉ आपको बताता है, जैसे सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। सब्सटेंसिव लॉ क्या होता है? जो इटसेल्फ आपको सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सटेंट बताता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का स्कोप क्या होगा, उसकी कितनी चीजें उसके अंदर आती हैं, वो सब्सटेंसिव होगा, सब्सटेंशिएट करता है। सो ये कहता है ये 3 एरिया सब्सटेंसिव फ्रीडम के अंदर आते हैं। वो कौन से हैं? लिबर्टी ऑफ कॉन्शियंस, लिबर्टी ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ सेंटिमेंट, सोच की आजादी। मुझे जाती तौर पर जो लगता है वो ये है कि जेएस मिल ने सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस किया है वो है फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोच की आजादी। सोचों के ऊपर एटलीस्ट जो है वो कदम नहीं होनी चाहिए। जो बंदा जिस तरह से सोचता है, कम अज कम इस एरिया के अंदर कोई भी जवाब नहीं है उसको रोकने का। नंबर 2 कहता है परसूएट ऑफ लाइफ, यानी वो अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने परसूएट के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी तरीके अख्तियार करता है। और नंबर 3 फ्रीडम टू यूनाइट। यहाँ पर फ्रीडम टू यूनाइट का मतलब है पॉलिटिकल पार्टी बनाना, ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एसोसिएशन बनाना। सो अफराद का मिलकर कोई यूनियन या एसोसिएशन बनाना, अफराद का अपनी जाती जिंदगी को बेहतर करने के लिए कोई काम करना,
اور افراد کی سوچ کے اوپر ایٹ لیسٹ جو ہے کسی طرح کی ریسٹرکشنز کو جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ دیٹ وڈ بی اے نیگیٹو ڈیولپمنٹ. نیکسٹ اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں اس میں نے اسکوپ آف لبرٹی کے حوالے سے ایک ہیڈنگ ایڈ کی ہے. کہتا ہے the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others. کسی بندے کی بھی سوچ اور مزاج کے خلاف جا کر اس کی آپ جو فورس استعمال کر سکتے ہیں وہ صرف تب استعمال کر سکتے ہیں جب the objective is to prevent others to be harmed by anyone. So یہ اصول ہے اگر کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کی زندگی کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر رہا سو اس کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے. اس کے بعد میں نے کوٹ آن کوٹ مل سے 2-3 لائنز لکھی ہیں. If all mankind minus one were of one opinion and only one person was of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person than he, if he had the power, would be justified in silencing the mankind. پوری انسانیت اگر مل جائے تو وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتی کسی ایک بندے کی سوچ کو ریسٹرکٹ کرنے کے اندر. ہاں اگر وہ ایک بندہ اپنی اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر جسٹیفائڈ کرنے کے اگر وہ کر سکتا ہے تو پوری انسانیت اگر ایک سائڈ پر ہے تو وہ ایک فرد جو اپنی وہ سوچ رکھتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ اس کو سوچ کو رکھے. اس سوچ کو ریسٹرکٹ کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ ڈس ایڈوانٹیجز آف ریسٹرکٹنگ فریڈم آف اوپینین. انسانوں کی سوچ کو ریسٹرکٹ کرنے کے نقصانات کیا ہوں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ لبرٹی کے کیس کو اس نے ہر اینگل سے ایک ایسے کی طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے, ہر جو پاسبل وے ہو سکتا ہے اسے اس نے اس کو ڈسکس کیا. کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں فریڈم آف اوپینین کے اگر آپ اس کی اس اوپینین کو روکتے ہیں؟ نمبر 1 کہتا ہے کہ اگر آپ کسی جو کرٹیسائز کرنے والا ہے اس کی اوپینین کو برداشت کرتے ہیں تو آپ کی جو رائے ہے یا آپ کی جو سوچ ہے اس کے اندر مزید کلیئرٹی آ سکتی ہے. نمبر 2 ٹروتھ از چینجنگ تھنگ. جیسے ہیریکلیٹس کہتا ہے you cannot enter into a river twice. آپ کسی بھی چلتے ہوئے دریا کے اندر 2 ٹائم کے لیے انٹر نہیں ہو سکتے کیونکہ آلریڈی جو پانی گزر چکا ہے اس کے اندر آپ کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. سو نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج. سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں, صرف اور صرف ریئلٹی کیا ہے؟ صرف ریئلٹی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. سو وقت کے ساتھ جو ریئلٹی چینج ہوتی ہے اگر آپ اس کی اوپینین کو برداشت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے وہ چینجنگ ریئلٹی کو آپ اڈاپٹ نہیں کر رہے. نمبر 3 ٹروتھ ول کم ٹو دا سرفیس. الٹیمیٹلی آپ اس کو اگر دبانے کی کوشش کریں گے سو جو حقیقت ہے وہ ایک دن سامنے ہو کر ہی رہے گی. جیسے قرآن کے اندر ایک اس اصول کو بیان کیا گیا, جال حق کو وضاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا یا نور آیا اور باطل جو ہے وہ چلا گیا, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. باطل از بورن ٹو بی پیرشڈ. سو ٹروتھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کے سامنے آئے گی. اگر آپ اس کو جتنا بھی دبائیں گے تو سپریم کی طرح آپ کے سامنے اور زیادہ فورس کے ساتھ آئے گی. نمبر 4 assumption آف انفیلیبلٹی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ آپ انفیلیبل ہو ہی نہیں سکتے, یا پوری سوسائٹی اپنے آپ کو انفیلیبل سمجھتی ہے. سو یہ انفیلیبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے یہ بھی ریئلٹی سے آپ کو دور لے کر جائے گا. نمبر 5 ٹروتھ نیڈز ٹو بی اٹیک کانسٹینٹلی. یہ جو حقیقت ہے دراصل اس کے اوپر مسلسل تنقید ہوتی رہے تو اس کی جو حقیقت ہے وہ مزید اور عیاں ہو کر واضح آتی ہے. اس وجہ سے بھی آپ اوپینین کو کبھی بھی نہ روکتے. اس کے مزید بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ چینجنگ ایرر فار دا ٹروتھ. آپ ہو سکتا ہے غلط بات کے اوپر اٹکے ہوئے ہوں اور اگلا بندہ آپ کو ٹھیک بات کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی سچ پہ ہوں لیکن دوسرا جو ہے وہ آپ سے بھی کوئی بیٹر ٹروتھ کے اوپر ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پارشل ٹروتھ کے اوپر ہوں اور اس کی اوپینین آپ کو مزید کمپلیٹ کر دے. کمپلیٹ ٹروتھ بھی ہو سکتا ہے. سو اوپینین کسی بھی صورت میں یہ سوچ جو ہے سوچوں کے اوپر کوئی بھی رکاوٹ اگر آپ لگائیں گے سو الٹیمیٹلی وہ آپ کی جو سوسائٹل اور جو انڈیویجول ڈیولپمنٹ ہے اس کو روک دے گا. بینیفٹس کیا ہیں اس کے اگر آپ فریڈم آف اوپینین انجوائے کرنے دیتے ہیں؟ اس کے لیے اس نے بہت سارے ورڈز استعمال کیے, بہت سارے جارگنز استعمال کیے. امپورٹنس آف لبرٹی کے حوالے سے کہتا ہے یہ جرنل ہیپینس جنریٹ کرتی ہے, یہ پروگریس آف دا ہیومن بینگ کو شو کرتی ہے,
یہ ایکچولائزیشن آف دا کیپیسٹی کو شو کرتی ہے. یہ ڈائلاگ اور ڈسکورس جو ہے یہ فری اسپیکولیشن نئے آئیڈیاز کی طرف آپ کو لے کر جاتی ہے, نئے ایڈونچر آپ کرتے ہیں, یہ مینٹل فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ انسان کی ایک انرجی ہے جو اس کو آگے لے کر چلتی ہے. سو فرد کی جو انڈیویجول کی جو کیپیسٹی ہے دراصل وہ اس کو مختلف انیشیٹوز کے اوپر ابھارتی ہے. سو اس لیے آپ فرد کی جو آزادی ہے اس کو کسی بھی حوالے سے اگر نیگیٹ کریں گے, اس کو ریسٹرکٹ کریں گے, الٹیمیٹلی اس میں سوسائٹی کا نقصان ہے. اور اس کی آزادی جو ہے وہ زیادہ فوکس کس کے اوپر کرتی ہے؟ سوسائٹی کے اوپر, مونولیتھک سوسائٹی کے اوپر. کیونکہ اسٹیٹ کے خلاف تو ہمیشہ سے ایک جدوجہد ہوتی آ رہی ہے, لیکن سوسائٹی کا اینگل یہ پہلا پولیٹیکل تھنکر ہے جس نے سوسائٹی کے اینگل سے اس کو ڈسکس کیا. سو لبرٹی کا جو کانسیپٹ ہے اوور آل وہ یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ کے حوالے سے اس کو دیکھتا ہے کہ یہ جو لبرٹی ہے اگر فرد کو پرووائڈ کی جائے تو اس کا ایک یوٹیلیٹیرین ایسپیکٹ ہوگا, اور وہ کیا ہوگا؟ دیٹ از دا امپروومنٹ اور یو مے سے the development of the individual. So this is all about liberty. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ بالکل ایک چھوٹا سا ٹاپک جس کے اوپر 10 مارکس کا کویسچن ایک دو دفعہ آیا ہوا ہے, ملز ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ. یہ پورے کا پورا جو پروسیجر ہے لبرٹی کا, اس کو آپ کس طرح سے انٹرٹین کر سکتے ہیں یا اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ میں نے لکھی ہے امپروومنٹ آف دا مین. اس ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے دراصل امپروومنٹ آف دا مین, ایک فرد کی زندگی کو بہتر کرنا. اور وہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بینتھم کے نزدیک تو صرف کوانٹیٹیو ایک انالیسس تھا ہیپینس کا, جبکہ مل کہتا ہے کہ کوالٹیٹیو انالیسس فار میئرنگ ہیپینس. جب آپ ہیپینس کو میئر کرنے کے لیے کوالٹیٹیو پرنسپل اڈاپٹ کریں گے تو تب جا کر آپ حکومت کے اندر اس کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہاں پر ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ تب بہتر گورنمنٹ ہو سکتی ہے جب لوگ یہ جان لیں کہ their self interest is inseparable from the general interest. ان کی جو ذاتی مفاد ہے وہ لوگوں کے مفادات یا جنرل مفاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کی نوعیت یا خاکہ کیا ہوگا؟ اس میں 3 ٹیئرز ہوں گے, 3 ایشلونز ہوں گے جیسے پبلک ایڈمنسٹریشن میں کہا جاتا ہے. ایک تو لوگ ہیں. لوگ کیا ہیں؟ وہ ان کا بنیادی جو ٹاسک ہے کہ وہ اپنے نمائندے یا جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو منتخب کریں. اس سے بیونڈ لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کر سکیں, یا وہ ڈائریکٹلی ریفرینڈم کے ذریعے یا ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کے ذریعے یا تمام کے تمام جو ہے افراد وہ لا میکنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں. اس چیز کو مل جو ہے وہ بہرحال ایکسیپٹ نہیں کرتا. نمبر 2 کیا ہے؟ ان کے منتخب نمائندے, their elected representatives. وہ مکمل طور پر عوام کی جو سہولیات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے حکومت کو بنائیں, اور ظاہر ہے کون سی سہولیات؟ اگین یوٹیلیٹی کے پرنسپل کو دیکھتے ہوئے. اور نمبر 3 ایک پالیسی میکنگ باڈی ہونی چاہیے جو ایک ایگزیکٹو کا رول, جو ایک ایکسپرٹ اسمبلی کا رول, جو کہ جیسے امریکہ کے اندر سینٹ کا کام ہے, یا جیسے ایران کے اندر کانسٹیٹیوشنل کونسل کام کرتی ہے کونسل آف ایکسپرٹس کے طور پر. سو پالیسی میکنگ باڈی ایک ایکسپرٹ باڈی ہوگی جو ریپرزینٹیٹیوز کو ہمیشہ گائیڈ کرے گی, لیکن ریپرزینٹیٹیوز کو وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزالو نہیں کر سکتی, اور صرف اپنی ڈائریکشن دے سکتی ہے, اپنی پلاننگ دے سکتی ہے, اپنی منصوبہ بندی دے سکتی ہے. سو یہ 3 طرح کے جو ہے اس نے ڈویژنز کی. ایک افراد کی جن کا بنیادی کام ہے کہ وہ صرف ریپرزینٹیٹیوز کو منتخب کریں, ریپرزینٹیٹیوز جن کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کریں, اور پبلک پالیسی میکنگ باڈی جن کا کام ہے کہ وہ ایکسپرٹ اور تھنک ٹینک کے طور پر ریاست کے کام کریں. لیکن اس کے لیے 2 اور جو اصول ہیں یا ریسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کیا جائے تاکہ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ بہتر طرح سے کام کیا جائے. ایک اس میں ہے فارمیشن آف دا تھرڈ پارٹی. اس میں خطرہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بہت زیادہ ڈومیننٹ ہو جائے گی اور وہ مکمل طور پر اتھارٹیرین ہو جائے گی. اس کی اتھارٹی کو بچانے کے لیے 2 پارٹی کی بجائے تھرڈ پارٹی, اور شاید یہ انگلینڈ کی پالیٹی سے متاثر ہے جس کی وجہ سے 2 پارٹی سسٹم کی بات کرتا ہے اور اس میں تھرڈ پارٹی سولوشن دیتا ہے. اور نمبر 2 کیا ہو سکتا ہے؟ سیکنڈ چیمبر.
ہے وہ سیکنڈ چیمبر ہے. سیکنڈ چیمبر کا مطلب ہے کہ آبادی سے ہٹ کر ٹیریٹری یا جغرافی کے اعتبار سے بھی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ فراہم کی جائے, تب جا کر جو کسی بھی ایک میجورٹی کی ٹیرنی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. سو یہ تھرڈ پارٹی سولوشن ہے, یہ ریپرزنٹیٹیو فارم آف گورنمنٹ کا ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے. اور اس کے ساتھ اس میں پلورل ووٹنگ ہونی چاہیے, یعنی وہ جو کہ جن کا نالج یا پراپرٹی یا کسی بھی اعتبار سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کی جو ووٹنگ کا ویٹیج ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو کہ یونیورسل سفریج کو اڈاپٹ کیا جائے. اور اسی لیے جو کس چیز سے بچا جائے, انٹالرنٹ میجورٹی سے بچا جائے اور انلائٹنڈ میجورٹی کریٹ کی جائے. ایجوکیشن کا یہاں پر ایک رول ہوگا, ایجوکیٹ کیا جائے پوری کی پوری سوسائٹی کو. سو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ کے اوپر کوئی بہت زیادہ اس نے ایکسپلین نہیں کیا. جس کانسیپٹ کو زیادہ ایکسپلین کیا وہ لبرٹی کا کانسیپٹ ہے. کرٹیسزم کیا ہے جان اسٹوارٹ مل کے اوپر؟ ایمبیگوٹی ہے ان دا ڈیفینیشن آف دا لبرٹی. ظاہر ہے لبرٹی کوئی آسان ٹاپک نہیں ہے کہ اس کو تھیوریٹیکلی تو یہ آسان ہے کہ ایسا کر لیا جائے, بٹ when it comes to practical terms وہاں پر پریکٹس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایکسکلوسیو کانسیپشن آف لبرٹی, لبرٹی میں تمام کے تمام افراد کو انکلوڈ نہیں کیا. مثلا یہ مینٹلی ریٹارڈڈ لوگوں کو شامل نہیں کرتا, بچوں کو شامل نہیں کرتا. کچھ آئی تھنک کہ جو اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید قید ہوتے ہیں ان کو بھی شامل نہیں کرتا. سو انکلوسیو کانسیپٹ نہیں ہے, ایکسکلوسیو کانسیپٹ ہے لبرٹی کا کہ چند لوگوں کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے. ڈس ریگارڈ آف دا سوشل کسٹمز اینڈ دا ٹریڈیشنز, جو بھی کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز ہیں سوسائٹی کے ان کو ڈس ریگارڈ کرتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ فرد کو مجبور کرتی ہیں کسی بھی کام کے اوپر. سو اس وجہ سے اینڈ دیر از آلسو اے ڈائلما آف لبرٹی اینڈ سیکورٹی. لبرٹی کتنی ہو اور سیکورٹی کتنی ہونی چاہیے, ابھی بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ والا جو ایشو ہے یہ مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں ہو سکا. سو پاس پیپرز کے اندر اگر آپ اس کے اوپر کویشچن دیکھیں گے تو وہ یا تو لبرٹی کے حوالے سے کویشچن آیا ہوا ہے, یا پھر مل کی جو ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے 10 مارکس کا اس کے اوپر کویشچن آیا ہوا ہے, یا تیسرا جو اینگل ہو سکتا ہے وہ ان دونوں جو بینتھم اور مل ہے ان کی ایک کلیکٹیو یا کمپیریٹیو اپروچ آ سکتی ہے یوٹیلیٹیرین اسکول آف تھاٹ. جی نو دس از کویشچن آنسر سیشن, اور اگر کسی کا کوئی ایشو ہے تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. سر یہ انٹالرنٹ میجورٹی کا کنسیپٹ تھا وہ تھوڑا سمجھا دیں. کون سا انٹالرنٹ میجورٹی؟ انٹالرنٹ میجورٹی کا مطلب بالکل بالکل میجورٹی کسی بھی معاشرے کے اندر ایسی میجورٹی نہ ہو کہ جو مائنورٹی کے اگینسٹ انٹالرنٹ ہو جائے. جیسے آپ انڈین میجورٹی کو کہہ لیں, ایون پاکستان کی میجورٹی بھی اپنی شاید مائنورٹیز کے ساتھ اتنی ٹالرنٹ نہیں ہے. سو انٹالرنٹ جو میجورٹی ہے اس سے بچا جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن کل کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں ایک ٹرم یوز ہوئی ہے ایتھیکل ایگوئزم. تو ایگوئسٹ جو اپروچ ہے اس میں تو سیلف انٹرسٹ کو پریزرو کیا جاتا ہے, تو اس میں ایتھکس ہم کس طرح سے انوالو کریں گے کہ ایتھیکل ایگوئزم وہ وہاں پہ کوڈ کر رہے ہیں؟ یعنی آپ ایگوئسٹ ہیں لیکن کس اصول کے اوپر ایگوئسٹک ہیں؟